مولانا رمضان کے بیانات کے لیے مولانا رمضان کے آفیشیل چینل مولانا محمد رمضان فلاحی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کا حکم فرمایا ہے، ان میں سے ایک بنیادی حکم اللہ تعالیٰ کا وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد اعمال کے اندر سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہونے والی ہے۔ جس کی نماز مکمل، اس کے باقی سارے اعمال مکمل، اور جس کی نماز میں گڑبڑ تو اس کی ہر چیز میں گڑبڑ ہوگی۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی کافروں کے جیسا کام کیا کہ کافر لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے اور یہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو نماز یہ محتم بالشان عمل ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کسی مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی منافق بھی اس بات کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہ نماز نہیں، جماعت چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا، جماعت بھی نہیں چھوڑتا تھا، تاکہ اگر وہ جماعت چھوڑے گا، نماز چھوڑے گا تو اس کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، تو اس کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اس لیے منافق بھی جماعت کی پابندی کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اور ایک مسلمان بھی بے نمازی نہیں تھا۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم جو ہے اسلام کے اور ایمان کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ کتنے فیصد نمازی ہے مسلمان؟ اگر ہم غور کریں گے تو چند فیصد ایسے ملیں گے جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو پانچوں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ تو پانچوں نمازوں کا اہتمام ضروری۔ جب یہ نماز ہماری زندگی میں آ جاوے گی تو باقی کے سارے اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہمارے علماء اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اچھی اس کی پوری زندگی اچھی، اور جس کی نماز میں بگاڑ ہوگا تو اس کی زندگی میں بھی بگاڑ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام قسم کی ناشائستہ حرکتوں سے اور تمام قسم کی بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز جس کی زندگی میں آئے گی تو اس کی زندگی کے اندر سے دھیرے دھیرے ساری برائیاں اور ساری خرابیاں اس کی زندگی سے نکلنا شروع ہوگی، اور اگر نماز زندگی میں نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ ساری کی ساری برائیاں جو انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ تو نماز ہوگی تو یہ نماز ہر طرح کے برے کام سے روکتی ہے نماز۔ اور نماز کہ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے سے ہماری جو ہے جہاں دین کا فائدہ ہے، آخرت میں ثواب ملے گا، تو وہی دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، ہم نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی اگر مدد چاہیے
تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز پڑھ کے اور صبر کر کے، کہ صبر اور نماز، کہ نماز پڑھتے رہو اور صبر کرتے رہو، نماز پڑھتے رہیں گے صبر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یقینی طور پر اللہ کی مدد آنا ہی آنا ہے۔ جس وقت جو ہے نماز صحابہ کو ملی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز لے کر عرش پر، چونکہ نماز ایک ایسا حکم ہے جتنے احکامات ہیں زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب نماز کے فرض کرنے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بلایا، عرش پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ جس وقت صحابہ کرام کو یہ تحفہ ملا ہے تو صحابہ کرام نے جس طرح ہم لوگ عید کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں تو صحابہ کرام نے خوشیاں منائیں کہ ہم کو جو ہے براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ مل گیا، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، ہم نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یقینی طور پر حاصل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کا عام معمول یہ تھا، ہر مسئلے کے لیے وہ نمازوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا نماز کی طرف خود بھی متوجہ ہوتے تھے اور گھر والوں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دیتے تھے۔ آندھی طوفان آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، گھر میں کوئی تنگی پریشانی آتی تھی تو آپ علیہ السلام گھر کے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ فرماتے تھے، اور دلیل کے اندر یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ اب اس آیت میں ہم تمام کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ اب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ نماز کی کون پابندی کر سکتے ہیں؟ ازواج مطہرات، نبی کے گھر کی جو ہے خواتین اور امہات المومنین، وہ نمازوں کی کتنی زیادہ پابندی کرنے والی، ان کو بارے میں اللہ فرما رہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نماز کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ لیکن نبی کے ذریعے سے اور نبی کے گھر والوں کے حکم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو یہ حکم ہے کہ ہم خود بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور ہم خود بھی اس کی پابندی کریں، ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ شریعت میں یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، تو نماز نہیں پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کون سے ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو اس وجہ سے مارتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، یا اس وجہ سے ناراض ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا؟ نماز نہیں پڑھنا ہم اس کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ بہت فکر کی چیز ہے کہ نماز کی عادت بچوں کے اندر پڑھنا اور نماز کا جو ہے اہتمام کروانا یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو، خود بھی اس کی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا کہ کون زیادہ مال کما کے لاتا ہے، کون زیادہ پراپرٹی بنا کر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ بہت زیادہ مالدار ہے تو اس کو کامیاب کرو اور یہ غریب ہے تو اس کو ناکام کرو، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے اور اس کے اعمال کیسے۔ تو اللہ مال کو نہیں اعمال کو دیکھتے ہیں، سامان کو نہیں ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ایمان عمل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان عمل کیسا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں روزی کموانے کے واسطے نہیں بھیجا ہے کہ جاؤ اور روزی کماؤ اور خوب پیسے جمع کر کے آؤ تو اس کو ہم کامیابی دیں گے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس میں سے محتم بالشان عمل یہ نماز کا ہے۔ صحابہ کرام کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کراتے تھے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، آج ہم بہت ساری پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، ہم در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں،
اس کے در پر جاتے ہیں لیکن اللہ کے در پر نہیں جاتے، اس کو بولتے ہیں لیکن اپنے اللہ سے نہیں بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر کرو اور نماز پڑھو، کہ نماز پڑھتے رہو، صبر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ماحول ہمارا بن جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھر کی ماں بہنیں وہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والی ہوں، اور ہمارے گھر کے جتنے بھی محرم مرد ہیں سارے کے سارے مرد وہ نمازی ہوں، 5 وقتہ نمازی۔ یہ نہیں کہ جو ہے موڑ آیا تو پڑھ لیے، موڑ آیا تو چھوڑ دیے، موڑ میں ہے تو بہت نمازیں پڑھ لیا اور کوئی موڑ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو نمازوں کو چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو۔ ہر حال میں ہمیں نمازوں کی کیا کرنا ہے؟ پابندی کرنا ہے۔ جو بندہ 5 نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب کتاب کے اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نمازوں کی پابندی پر بہت سارے فضائل اور بہت سی جو ہے مطلب کہ فضیلتیں آیات اور روایات کے اندر نماز کے فضائل کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم خود تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں، جب ہم وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو دل میں کس طرح کی ٹھنڈک اور کس طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے نماز پڑھنے کے ذریعے سے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، براہ راست گویا کہ اللہ سے باتیں ہوتی ہے۔ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر آیت پر اللہ جواب دیتے ہیں، گویا کہ ہم جیسے جیسے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام ویسے ویسے ہمیں جواب بھی ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں اپنے بندے کو دوں گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد طلب کرنا ہو اپنے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسی چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بہرحال نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے، ہم جیسے جیسے آیات پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پر اللہ کی طرف سے جواب بھی ہمیں ملتا ہے، اور اس کی بنیاد پر چہرے پر چہرے پر جو ہے نور آتا ہے اور چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور دل پرسکون ہوتا ہے، دل کو سکون اور شانتی حاصل ہوتی ہے۔ بولتے ہیں نا آتما کو شانتی ملتی ہے۔ نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے انسان ہموم اور غموم، ٹینشن وغیرہ جو دماغوں پر سوار رہتا ہے، ان نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹینشنوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں، فری کر دیتے ہیں، انسان فری مائنڈ ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر میں جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پیٹ میں درد کی وجہ سے اوندے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں اس طرح لیٹے ہوئے ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھ نماز پڑھ کہ نماز میں شفا ہے، نماز پڑھو کہ نماز پڑھنے میں، نماز کے اندر میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، کیسا بھی پرابلم ہو، ہم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے جب تک ہمارا وہ کام نہ بن جائے۔ ہم نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے رہیں کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے وہ کام ضرور پورا ہوگا۔ اور ہم جو اللہ سے چاہ رہے ہیں، اللہ جس کام کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نماز پڑھ کے، اس کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے، دشواریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔